ناظرین السلام علیکم۔ سیاست ٹی وی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں واجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے پھر حملے، فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے اہم رہنما فتح شریف ابو الامین شہید ہو گئے۔ یمن میں قابض صہیونی جارحیت کے نتیجے میں 4 افراد شہید اور درجنوں زخمی، یمنی میڈیا نے کی تصدیق۔ لبنان اور عرب خطے میں جرائم اور کھلم کھلا دہشت گردی، یمن میں ظالم اسرائیلی حملوں پر حماس کا سخت رد عمل۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت جاری، 6 دنوں میں بچوں اور خواتین سمیت 816 افراد شہید، تقریباً 2500 زخمی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے جرم میں امریکہ بھی اسرائیل کے برابر ذمہ دار، ہم بدلہ لیں گے، ایران کے وزیر خارجہ کا بیان۔ اور اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بھی حملوں کا سلسلہ لگاتار جاری، ظالم اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں کے بعد شہدائے فلسطین کی اب تک کی مجموعی تعداد 41,615 ہو گئی۔ سرخیاں آپ نے ملاحظہ کی اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لبنان میں ہوئے اسرائیلی فوج کے حملے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے اہم رہنما فتح شریف ابو الامین شہید ہو گئے۔ حماس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسرائیلی حملے میں فتح شریف سمیت ان کے کچھ اہل خانہ بھی شہید ہوئے۔ لبنان میں رات گئے ہونے والے اسرائیلی حملوں میں فلسطین کی ایک اور مزاحمتی تنظیم پاپولر فرنٹ کے بھی 3 اہم رہنما بھی مارے گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے لبنان کے مختلف شہروں پر فضائی بمباری مسلسل جاری ہے۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے 6 روز میں بچوں اور خواتین سمیت 816 افراد شہید اور تقریباً 2500 زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان کے وزیر صحت فراس العبید نے کہا کہ گزشتہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان محاذ آرائی کے آغاز کے بعد سے 104 بچے، 194 خواتین سمیت 8400 زخمی ہوئے، جبکہ 1600 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان کے مختلف سرکاری اعلانات کے مطابق صرف بیروت پر اسرائیل کے وحشیانہ فضائی حملوں کے دوران 24 گھنٹوں میں مزید 105 افراد شہید ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنانی حکومت کے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ یونٹ کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق شہید اور زخمی ہونے والوں کے علاوہ اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے اب تک 11,000 سے زیادہ لبنانی نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ یمنی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ الحدیدہ پر قابض صہیونی جارحیت کے نتیجے میں 4 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی قابض فوج کے طیاروں نے یمن میں حدیدہ کی بندرگاہ پر جارحانہ حملہ کیا، جس سے آگ لگ گئی۔ ان حملوں میں علاقے کے 2 پاور اسٹیشنوں کے علاوہ حدیدہ اور راس عیسیٰ بندرگاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ الجزیرہ نے یہ اطلاع دی ہے کہ متعدد جنگی طیاروں نے حدیدہ کی بندرگاہ پر پرتشدد حملے کیے، جس کے نتیجے میں بندرگاہ میں تیل کا ایک ٹینک جل گیا۔ اس سے قبل 20 جولائی کو بھی اسرائیل نے یمنی شہر حدیدہ پر وحشیانہ حملے کیے تھے، جس کے نتیجے میں 20 افراد شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت بمباری میں شہر کی بندرگاہ میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ برادر یمن پر صہیونی دہشت گردوں کی بمباری اور اس کی الحدیدہ کی بندرگاہ پر شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ شام کے خلاف غاصب جارحیت کو فلسطین، لبنان اور عرب خطے میں جرائم اور کھلم کھلا دہشت گردی سے گردانا جا رہا ہے اور اسے امریکی مدد سے انجام دیا جا رہا ہے۔ پریس بیان میں حماس نے یمن، شام اور لبنان میں وحشیانہ صہیونی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صہیونی امریکی جارحیت کے مقابلے میں برادر یمنی عوام اور انصار اللہ کے بھائیوں کے ساتھ ہم مکمل اظہار یگانگت کرتے ہیں۔ حماس نے اس بات پر زور دیا کہ مجرم دشمن ہمارے عوام یا ہمارے علاقے کے عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکے گا۔ فلسطین، لبنان، یمن، عراق اور خطے میں مزاحمت کے عزم کو کمزور نہیں کر سکے گا۔
ایران نے پھر کہا ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے جرم میں امریکہ بھی ظالم اسرائیلی کی طرح برابر کا ذمہ دار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہم بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ پیش ہے یہ تفصیلات۔ ایران نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی بزدلانہ حملے میں شہادت کے جرم میں امریکہ کو بھی ظالم، قابض اور ناجائز صہیونی دشمن ریاست کے ساتھ برابر کا مجرم قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ پر لبنانی حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے قتل میں ملوث ہونے کے الزامات درست ہیں اور امریکہ اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان میں جو کچھ کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ امن حاصل نہیں کر سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ خطے میں بڑے پیمانے پر جنگ کے خطرات کے پیش نظر ہم پوری طرح چوکسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ خطہ خطرناک اور انتہائی تشویشناک صورتحال سے گزر رہا ہے، اور یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ سلامتی کونسل نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ یاد رہے کہ ہفتے کے روز حزب اللہ نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں ایک وحشیانہ اسرائیلی حملے میں اپنے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی تھی، اور حسن نصر اللہ کو شہید کیے جانے کے باوجود مسلسل 2 دنوں سے لبنان میں بدترین حملوں کا سلسلہ بھی اسرائیل نے جاری رکھا ہوا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بھی حملوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ظالم اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں کے بعد شہدائے فلسطین کی اب تک کی مجموعی تعداد 41,615 ہو گئی ہے، جبکہ 96,359 اب تک زخمی ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے قابض اسرائیل کی فلسطین کے خلاف وحشیانہ بمباری جاری ہے اور بدترین حملوں میں شہداء کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ نیپال میں طوفانی بارش کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، جس کے بعد حادثات کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 193 تک پہنچ گئی ہے۔ کھٹمنڈو سمیت دیگر شہروں میں طوفانی بارش کے بعد سیلابی صورتحال کا سامنا ہے اور کم سے کم 30 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کھٹمنڈو کے کچھ حصوں میں 300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے بعد ہونے والے حادثات کے بعد صرف دارالحکومت کھٹمنڈو میں اب تک 33 اموات ہوئی ہیں۔ نیپالی فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں بتایا کہ اب تک 4,000 افراد کو ہیلی کاپٹر اور موٹر کشتیوں کی مدد سے ریسکیو کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی نیپال میں سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ نیپال کے ساتھ مکمل یگانگت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے پھر حملے، فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے اہم رہنما فتح شریف ابو الامین شہید ہو گئے۔ یمن میں قابض صہیونی جارحیت کے نتیجے میں 4 افراد شہید اور درجنوں زخمی، یمنی میڈیا نے کی تصدیق۔ لبنان اور عرب خطے میں جرائم اور کھلم کھلا دہشت گردی، یمن میں ظالم اسرائیلی حملوں پر حماس کا سخت رد عمل، لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت جاری، 6 دنوں میں بچوں اور خواتین سمیت 816 افراد شہید، تقریباً 2,500 زخمی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے جرم میں امریکہ بھی اسرائیل کے برابر ذمہ دار، ہم بدلہ لیں گے، ایران کے وزیر خارجہ کا بیان۔ اور اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بھی حملوں کا سلسلہ لگاتار جاری، ظالم اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں کے بعد شہدائے فلسطین کی اب تک کی مجموعی تعداد 41,615 ہو گئی۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیاست کی پوری ٹیم کے ساتھ واجد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔